صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ سب کو ہمارے مدنی چینل کے عشرہ محرم کی خصوصی نشریات کے رات کے اس پہر ہونے والے سلسلے بلیسنگز آف صحابہ ان اہل بیت میں مرحبا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے ناطقواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ 2 مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. آج ہم نے اپنے سلسلے کا موضوع بھی بڑا پیارا چنا ہے. ہم روزانہ کسی ایک شخصیت پر، ایک عظیم شخصیت پر گفتگو کریں گے، ان کی سیرت کے پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان سے کچھ مدنی پھول لیں گے. سو وی آل آر ویری فارچونیٹ دیٹ الحمدللہ ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ دا بلیسڈ پرسنالٹی آف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ کلام کریں گے. ان کی سیرت کے لیے، ان کی سیرت کے مدنی پھولوں کو چننے کی کوشش کریں گے. جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا نیت کر لیں انشاءاللہ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں گے انشاءاللہ. بلکہ نیت کچھ اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں نا. جو دیکھیں میں ان ناظرین سے مخاطب ہوں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہیں. ان سب کو دیکھ کر تو آپ سب نے بھی نیت کر لینی چاہیے. اتنے سارے اسلامی بھائی یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر نیت کر رہے ہیں کہ اول تا آخر یہ سلسلے میں شامل ہوں گے. تو دنیا میں آپ جہاں کہیں ہیں اپنے تمام کام کاج سے فارغ ہو جائیں اور آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں گے. اب جن کے لیے ممکن ہے وہ 2 زانو بیٹھ جائیں. بیان کی تعظیم کی نیت سے، علم دین کی محفل کی تعظیم کی نیت سے 2 زانو بیٹھ جائیں. جب تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں. تو انشاءاللہ اس طرح بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا. پھر یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے گا حسب موقع عز و جل، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تذکرہ خیر ہوگا تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بزرگان دین کا جب ذکر ہوگا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موقع کے حساب سے ہم کہتے رہیں گے. جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھیں گے. اسی طرح انشاءاللہ ہم اگر ممکن ہوا جن اسلامی بھائیوں کے پاس ڈائری اور قلم ہے وہ یہاں پر، ورنہ جو اسلامی بھائی اس وقت بیرون ملک میں سن رہے ہیں جلدی قلم اور ڈائری لے لیں کہ جو ایسی اہم مدنی پھول ہم سنیں گے اور جس کو ہم بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ اس کو اپنی ڈائری میں لکھ کر محفوظ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا، گفتگو سے بچتے ہوئے، موبائل فون وغیرہ سے کھیلتے ہوئے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے انشاءاللہ ہم سلسلے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. سلسلے کا آغاز حسب معمول تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. اللہ کا پیارا کلام سنایا جائے گا اور انشاءاللہ ہمارے جو قاری صاحب ہیں وہ تلاوت کریں گے. تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق
فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منور فرمائے اور قرآن پاک کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے. نعت پاک کے مصطفیٰ ہوگی انشاءاللہ. ہمارے جنید بھائی نعت پڑھیں گے انشاءاللہ. نعت رسول مقبول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہر طرف یہ شور تھا کہ حج کے قافلے روانہ ہو رہے تھے. مدینے جانے والوں کی ایک دھوم مچی ہوئی تھی. ساری دنیا سے مسلمان سوئے مدینہ پہنچے، سوئے مکہ پہنچے، حج بھی کیا، مدینہ بھی دیکھا. اکثر مسلمان جو حج پر گئے وہ واپس آ چکے ہیں. اور ایسے بھی کئی لوگ مجھے سن رہے ہوں گے جو اس سال حج پر نہیں گئے ہوں گے، پچھلے سالوں میں حج اور عمرے پر گئے ہوں گے، مدینہ دیکھا ہوگا. مگر اب یہ کلام اس تصور میں سوچئے، اس تصور میں سنیے. امیر اہل سنت کا بڑا پیارا کلام ہے. مدینے تو گئے تھے مگر اس شان سے جاتے، اس انداز سے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. ہاں ہاں مدینے جاتا ہے تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا، کبھی لوٹ کر نہ آتا. تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا، میں مدینے تو گیا تھا، لیکن میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا. لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا، وہی دم جو ٹوٹ جاتا. تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا،
غم روزگار میں تو میرے اشک بہے رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہے تیرا غم اگر رلاتا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، نہ فضول کاش ہنستا تیری یاد میں تڑپتا، نہ فضول کاش ہنستا تیری یاد میں تڑپتا، مجھے چین ہی نہ آتا، مجھے چین ہی نہ آتا، تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو مدینے جاتا، یہی آہ فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے، یہی آہ فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے، جلا رہی ہے، غم ہجر گر ستاتا، غم ہجر گر ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھے کو ہوگی، یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھے کو ہوگی، جو بقیع پاک پاتا، جو بقیع پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، ارے
دلے غم زدہ جلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میری آنکھیں جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا، میری آنکھیں جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا، تجھے سامنے ہی پاتا، تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا، کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا، وہی گھر اگر بسا تھا، وہی گھر اگر بسا تھا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اے کاش میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے جو مدینہ دیکھ آئے ہیں انہیں بھی، اور جنہوں نے اب تک نہیں دیکھا انہیں بھی جلدی جلدی مدینہ پاک کی بادب حاضری عطا فرمائے، مرشد پاک کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں کے اسلام ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، میسیجز کی بھرمار شروع ہو چکی ہے، کئی ملکوں کے اسلام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کئی نعتوں کی فرمائش آ چکی ہیں، روحانی علاج کے لیے بھی اسلام رابطہ کر رہے ہیں۔ میں نام پہلے لے لیتا ہوں، پھر سلسلے میں آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے ہم شامل کرتے رہیں۔ اویس احمد قائم خانی بھائی، یہ ہمارے الحمدللہ عرب شریف میں موجود ہے، ہمارا سلسلہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی نعت کی فرمائش کی ہے۔ عتیق بھائی ہیں، وعلیکم السلام، انہوں نے سلام کہا ہے، برمنگم یو کے میں وی آر واچنگ سلسلہ آف بلیسنگ آف صحابہ اینڈ اہل بیت، ماشاءاللہ مرحبا۔ اس کے ساتھ ساتھ عبد الاحد بھائی نے نعت شریف کی فرمائش کی ہے، اسی طرح انہوں نے بھی ایک نعت شریف کی فرمائش کی عتیق بھائی نے برمنگم سے کہ آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا۔ اسی طرح ہند نوری کے اسلامی بھائی اس وقت ہند نوری کابینہ کے مکتب بنارس میں وہاں بیٹھ کر ہمارا یہ سلسلہ بلیسنگز آف صحابہ اینڈ اہل بیت الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح محمد قاسم بھائی ہیں بحرین سے، مرحبا کہتے ہیں، وہ بھی ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری فرمائشیں شروع ہو چکی ہے۔ حیدرآباد سے ایوب خان بھائی ہیں، وی اپریشیٹ آل پروگرامز آف مدنی چینل، آل پروگرامز آر فیوریٹ بٹ آئی لائک موسٹ مدنی مذاکرہ۔ I pray to Allah give every happiness to Amir Ahl Sunnat and your staff. Jazakallah khair for your comments, and mashallah we are thankful for all of you that you are sending us comments, and we are more waiting for your comments and your queries about that subject that we have, alhamdulillah. The brother from Ruhani Ilaj and brother from alhamdulillah brother of Natma with us inshallah. So ہم پہلے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا موضوع ہم نے جو لیا ہے وہ ایک بڑی مبارک ہستی کے بارے میں ہے، ایک سچے کامل عاشق رسول، ایک کامل مرید، ایک کامل یوں سمجھ لیجیے کہ رفیق کیسا ہونا چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ آج انشاءاللہ ان کی مبارک زندگی کے بارے میں سنیں گے، جھومتے جائیے اور سنتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی کیسی کرامتوں سے اور کن کن سعادتوں سے نوازا، عقلیں حیران ہیں کہ مالک کریم نے ان کے نصیب میں کیا کیا برکتیں لکھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ جیسے میں نے سلسلے کے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ 2 مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی رہنمائی کے مدنی پھول لیں گے، یہ ہمیں احادیث بھی سنائیں گے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ اول تا آخر پھر نیت کیجئے کہ سلسلے میں انشاءاللہ ہم شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فیضان صدیق اکبر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن، نارملی بچپن میں وہ بہت ساری اچھی باتیں ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے، ابھی مسلمان ظاہر اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اعلان نبوت والا معاملہ بھی نہیں تھا، تو آپ اپنے جو معبودان باطلہ تھے، جو جھوٹے خدا تھے، جو ان کے خاندان والے ان کو عبادت کرتے تھے، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، کہتے میں کیوں ان کی عبادت کروں، انہوں نے مجھے کیا دینا ہے۔ اب اس بات پر آپ کے والد نے ایک بار آپ کو تھپڑ آپ کے رخسار پر مار دیا، تو آپ مارا اور اپنی ان کی والدہ کے پاس لے کر آ گئے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ دیکھیں یہ نہیں مانتے اور ان کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ تو والدہ نے کیا کہا، کہتی ہیں کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ تو بچپن ہے ابھی تو، سبحان اللہ۔ اور یہ روایت کس طرح مزید کنفرم ہوئی، اس کو کس نے ریکگنائز کیا کہ یہ روایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیان کر دی کہ بچپن میں ایسا واقعہ ہوا تھا، میرے والد نے یوں کہا، میری والدہ نے اس کے جواب میں یوں کہا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی صدق ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہے۔ گویا کنفرمیشن بھی ہو گئی اور جبریل امین کے ذریعے، سبحان اللہ، یہ کنفرمیشن ہو رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کا مبارک اسم کیا ہے؟ عبداللہ، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور صدیق و عتیق یہ آپ کے القاب ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق کے معنی کیا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے ہم سب کو۔ اس کے معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور آپ زمانہ جاہلیت میں ہی اسی لقب سے ملقب ہو گئے تھے، یعنی آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا کیونکہ آپ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ چلیں لگے ہاتھوں سارے نیت کر لیتے ہیں، مبارک بزرگ کا، مبارک ہستی کا تذکرہ ہے، آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ سبحان اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے صدقے ہمیں ان کی سچائی کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اچھا، آپ کا ایک اور لقب عتیق، عتیق کا معنی ہے آزاد۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق من النار، یعنی تو دوزخ سے آزاد ہے۔ اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کا جو شجرہ ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل، یہ وہ سال تھا کہ جس سال ہاتھی والوں نے، یعنی نامراد اور ناہنجار ابرہہ بادشاہ نے جو ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر چڑھائی کی تھی، جس کے بعد سورہ فیل کا نزول ہوا، ابابیل کے لشکر آئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ سال عام الفیل کہلایا، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ آپ جو ہے عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی۔ آپ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔
اور آزاد مردوں میں آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جان نثاری اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ سچ بات تو یہ ہے فضائل صدیق اکبر ہم بیان نہیں کر سکتے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی ہستی کا تذکرہ کریں۔ کیسے کیسے فضائل احادیث میں موجود ہیں، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ آپ نے جو تمہید کے اندر ہی اتنے فضائل بیان فرمائے، جیسے کہ آپ نے نام کا تذکرہ کیا تو یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ نام اچھا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آج کل ناموں کے معاملے میں جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں کی جاتی اور بس نیا نام ہونا چاہیے، جدید نام ہونا چاہیے۔ ابو بکر جو آپ کی کنیت تھی، اس کی کئی توجیحات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ عتیق کا آپ نے بیان فرمایا، صدیق کا آپ نے سنا۔ تو بکر جو ہے نیکی کو بھی کہتے ہیں، اور ابو کا ایک معنی والا بھی ہوتا ہے، یعنی نیکی والا۔ تو آپ کے بارے میں یہ صحابہ کرام کا بھی تاثر تھا کہ جو بھی نیکی کا کام ہوتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسے کر گزرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کو ابو بکر جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ عتیق آپ کا لقب ہوا، جہنم سے آزاد آپ کو کہا گیا، اور جنت میں داخل ہونے میں بھی سب سے اول جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا اما یا ابا بکر انکا اول من يدخل الجنہ، اے ابو بکر تم وہ پہلے شخص ہوگے جو جنت کے اندر داخل ہوگے۔ اور ہر صحابی کی ایک اپنی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی کی، ہر مومن کی اپنی شان الگ الگ اس کے مقامات ہیں، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہر معاملے میں آپ کو اولیت حاصل ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں میں جو میرے نائب ہیں، وزیر ہیں، ایک جبریل اور دوسرے میکائیل، اور جو زمین میں ہیں ایک صدیق اور دوسرے عمر ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان انشاءاللہ دیگر پہلوؤں پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کا مال خرچ کرنا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی محبت کا ہونا، لیکن ایک وہ عظیم اور اتنی بڑی آپ کو فضیلت حاصل ہوئی کہ جو کسی بھی صحابی کو حاصل نہ ہوئی، وہ یہ ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا، اب صحابہ کرام پر قیامت صغریٰ قائم تھی، ہر کوئی پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ وہ آقا جن کے ساتھ ہم وقت گزارا کرتے تھے، غم زدہ ہوتے تھے تو زیارت کر کے غم بھول جایا کرتے تھے، اگر دکھ یا تکلیف ہوتی تھی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے۔ ایک ڈھارس ہوتی ہے بڑے کی، بزرگ کی، شیخ کی۔ صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے، بلکہ یہ تو وہ بارگاہ تھی کہ جانور بھی جہاں پر فریاد کیا کرتے تھے۔ اب وہ آقا اچانک دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو پوچھ لیا کرتے تھے۔ اب ہم میں بڑا کون رہنمائی کرے گا، کس کو بڑا بنایا جائے؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بڑا ہوا کرتا ہے جو سب کو لے کر چلتا ہے، سب اس کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ ہی میں صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ اگر سرکار کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے۔ چند یہاں پر احادیث پیش کروں گا۔ جی لبیک۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال ظاہری کا وقت قریب آیا، آپ بیماری کے باعث کچھ نمازوں کے لیے تشریف نہ لا سکے، تو حدیث پاک ایک میں ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت فرمائیں۔
امام سرکار کی حیات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا. ایک اور بہت ہی پیاری روایت کہ بعض اوقات ایسا مشورہ ہوا کہ کسی اور کو امام بنایا جانے لگا. اب دیکھیے سرکار کی محبت اور سرکار کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب پر مقدم فرمانا. سرکار تک خبر پہنچی. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, لا لا لا, 3 مرتبہ انکار فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا یأبی اللہ والمسلمون الا ابا بکر یصلی بالناس ابو بکر. 3 مرتبہ انکار فرمایا کہ اے لوگو, تم کسی اور کو امام بنانا چاہتے ہو, اللہ اور مسلمان تو صرف صدیق کی امامت پر ہی راضی ہوں گے. جب مشورہ ہوا, صحابہ کرام جو ہے وہ جمع تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام پر نظر دوڑائی, فرمایا علی کہاں ہیں, نظر نہیں آ رہے, انہیں بلایا جائے. حضرت علی تشریف لائے تو ان سے کہا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اپنا خلیفہ مقرر کر رہے ہیں, بڑا بنا رہے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ سیرت کی کتاب میں جب یہ جملہ پڑھتے ہیں تو لطف آ جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ ایک طرف سرکار کا مقدم کرنا اور صحابہ کرام کو فرمانا کہ ان کی امامت پر انہی سے سب مسلمان خوش ہوں گے, نہ صرف مسلمان بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی. اور دوسری طرف صحابہ کرام کا صدیق اکبر سے محبت, ان کو مقدم کرنا, ان کی افضلیت کو ماننا. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی گئی تو آپ نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا, دل کے کانوں سے سنیے. ارشاد فرمایا, اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قدمک رسول اللہ, اے ابو بکر آپ تو وہ ہیں جسے رسول اللہ نے مقدم کیا. کیا بات ہے. فمن الذی یؤخرک, وہ کون ہے جو آپ کو مؤخر کر سکتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب آپ کو آگے بڑھایا, آپ کو مقدم کیا, تو ہم بھی آپ ہی کے پیچھے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ وہ چند روایتیں صحابہ کرام کے اقوال جو سیرت میں ہمیں ملتے ہیں, تاریخ میں ملتے ہیں, کہ تمام صحابہ کرام اور آج تک تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق رہا کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل اور اعلیٰ شخصیت ہے تو وہ ہمارے صدیق اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس قدر برکتیں ہیں, احادیث پر احادیث ہیں, اور جی چاہتا ہے کہ بیان ہوتا چلا جائے, سنتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست مرتبہ عطا فرمایا. حسین و حسن فاطمہ گے, نبی کے جو گے گل عزار صحابہ, صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ.